کہ جب ہم لفظ ختم نبوت استعمال کرتے ہیں تو یہ جلسہ نہ اہل حدیث کا رہتا ہے، نہ یہ بریلوی کا رہتا ہے، نہ یہ دیوبندی کا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیو، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جب ہم لفظ ختم نبوت استعمال کرتے ہیں تو یہ جلسہ نہ اہل حدیث کا رہتا ہے، نہ یہ بریلوی کا رہتا ہے، نہ یہ دیوبندی کا رہتا ہے۔ اس وقت ایک جملے کی چوکیداری اور پہرے داری کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ رکھتا ہے، ختم نبوت کا پروگرام اس کا پروگرام ہے، نہ یہ قاری عبید اللہ کا پروگرام ہے، نہ یہ اس مسجد کا پروگرام ہے، نہ یہ ان چند لوگوں کا پروگرام ہے، بلکہ قاری عبید اللہ بھی چوکیدار ہے تو اس نبوت کے دروازے کا جس کو اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دے کے بھیجا ہے۔ اگر امین ثاقب بھی نکلا ہے تو اسی گھر کی چوکیداری کرنے کے لیے نکلا ہے، جس دروازے کو اللہ رب العالمین نے اپنے سونے پیغمبر کے لیے کھولا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات سب سے پہلے ہمیں سمجھنی ہے اور اس محبت کو ہمیں عام کرنا ہے کہ دنیا میں اختلافات کے بہت موقع رہے ہیں اور بڑے سارے مواقع ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن اختلافات کو مٹا دینے والا ایک جملہ اور سب کو ایک ہاتھ کر دینے والا یہ جملہ جب میرے بھائیوں لفظ ختم نبوت آ جائے نا، جب کسی جگہ پر لفظ ختم نبوت لکھا ہو، پھر ساری چیزوں کو ذہنوں سے نکال دیا کیجئے، پھر ساری باتوں کو دماغوں سے محو کر دیجئے کیجئے، اور پھر ایک بات یاد رکھ کر کے اس مجلس کی زینت بن جایا کریں کہ جن لوگوں نے نبوت کے اس محل کے اندر میرے بھائیوں چوری کرنے کی کوشش کی ہے، نبوت کے اس محل کو توڑنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے نبی کے اس تاج کو چھیننے کی کوشش کی ہے، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، اس کو اس کا چوکیدار بن کے کھڑا ہونا ہے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، اسے محمد رسول اللہ کی ترجمانی کرنے کے لیے، نبی کے ختم نبوت کے دعوے کی چوکیداری کرنے کے لیے میرے بھائیوں اسے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب نہ تو اختلافات کا موقع ہے، نہ انتشار کا موقع ہے، نہ کسی طرح کے اختلافات کو ہوا دینے کا موقع ہے۔